بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں مولانا صدیق اکبر۔ نجاستوں کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ نجاست دو قسم پر ہے۔ ایک وہ نجاست جو کپڑے، جسم یا کسی بھی چیز پر لگنے کے بعد جب سوکھ جائے تو کچھ نہ کچھ اس کا اثر اور اس کا رنگ وغیرہ باقی رہتا ہے، مثلا کیچڑ ہے، پاخانہ ہے، خون ہے، سوکھنے کے بعد ان کا رنگ باقی رہتا ہے۔ دوسری قسم کی وہ نجاست ہے جو پتلی نجاست ہے، مثلا پیشاب وغیرہ، جن کا رنگ وغیرہ باقی نہیں رہتا۔ اور جن چیزوں پر نجاست لگے اس کی بھی تین قسمیں ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے کہ ایسی ٹھوس چیزیں جو نجاست کو بالکل بھی جذب نہیں کرتی۔ دوسری قسم ایسی چیز جو نجاست کو تھوڑا بہت جذب کرتی ہیں۔ تیسری قسم وہ چیز ہے جو نجاست کو بالکل جذب کر لیتی ہیں اپنے اندر۔ پہلی قسم ٹھوس چیزیں، مثلا لوہے کی چیز ہے، مثلا اسٹیل کی چیز ہے، مثلا شیشہ ہے، آئینہ ہے۔ ان چیزوں پر اگر وہ نقش و نگار والی نہیں، بالکل پلین ہے، ان چیزوں پر اگر پہلے قسم کی یعنی جسم والی نجاست لگ جائے تو پھر جو ہے ان چیزوں کو اگر کپڑے سے صاف کر لیا جائے گا تو وہ پاک ہو جائیں گے۔ مثلا شیشے پر کوئی خون لگ گیا یا شیشے پر جو ہے وہ کوئی پاخانہ جیسی کوئی چیز لگ گئی یا کیچڑ لگ گئی، اس کو اگر ہم صاف کپڑے سے صاف کر لیں گے تو اس کی نجاست ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح چاقو ہے، تلوار ہے، ان پر اگر کوئی نجاست جسم والی لگ جائے تو ان کو کسی کپڑے سے جو ہے وہ صاف کر لیں گے، یا مٹی کے اندر بھی اس کو رگڑ کر صاف کر لیا گیا تو پھر بھی وہ پاک ہو جائے گی۔ لیکن اگر ان چیزوں پر پتلی نجاست لگ جائے، بغیر جسم والی نجاست لگ جائے تو پھر ان چیزوں کو بھی دھونا پڑے گا، اور کم از کم 3 دفعہ دھویا جائے اگر تھوڑے پانی سے دھویا جاتا ہے۔ لیکن اگر پانی زیادہ ہے تو پھر دھونے والا اگر سمجھ لے کہ پاک ہو گیا ہوگا، نجاست اس سے ہٹ گئی ہوگی، تو دھونے والے کا غالب گمان بھی کافی ہے۔ اگر ٹھوس چیز ہے لیکن پلین نہیں ہے، بلکہ اس میں کچھ پھول وغیرہ، کچھ نقش و نگار، کچھ ڈیزائن وغیرہ بنی ہوئی ہے، تو پھر اس میں جو ہے وہ جسم والی نجاست لگے یا بغیر جسم والی نجاست لگے، ہر حال میں ان کو دھونا ضروری ہے۔ دوسری قسم کی چیزیں جن پر نجاست لگتی ہے وہ ہیں کہ جو نجاست کو بالکل تھوڑا سا جذب کرتی ہیں، زیادہ جذب نہیں کرتی۔ مثلا بوٹ ہے، چپل کے نیچے والا تلا ہے، یا جو ہے موزہ چمڑے کا ہے۔ پہلے دور میں چمڑے کے موزے پہن کر بھی لوگ جو ہے وہ چلا پھرا کرتے تھے اور سفر کیا کرتے تھے، وہ ایک بوٹ کا کام کیا کرتے تھے۔ تو اگر ان چیزوں پر جسم والی نجاست، پہلی قسم والی نجاست لگ جاتی ہے تو پھر ان چیزوں کو اگر جو ہے وہ مٹی میں رگڑ لیا جائے تو یہ چیزیں پاک ہو جائیں گی۔ اگر چپل پہ نجاست لگی، اس کو نیچے زمین پر مٹی میں جو ہے وہ رگڑ لیا جائے تو چپل پاک ہو جائے گی۔ لیکن اگر ان پر بھی بغیر جسم والی پتلی نجاست لگ جاتی ہے تو پھر ان کو بھی دھونا پڑے گا۔ تیسری قسم کی چیزیں وہ ہیں کہ جو نجاست کو بالکل ہی جذب کرتی ہیں، مثلا جو ہے کپڑا ہے، کپڑا جو ہے وہ نجاست کو بالکل جذب کر لیتا ہے۔ تو پھر اس صورت میں اگر جسم والی نجاست ہے تو پھر جو ہے اس نجاست کے عین کو زائل کرنا ضروری ہے۔ مثلا یہ ہے کہ کوئی خون لگ گیا تو اس کو اتنا دھویا جائے کہ وہ خون کا دھبا ہٹ جائے۔ لیکن اگر دھبا اتنا پکا ہو کہ عام پانی سے دھونے سے جو ہے وہ ہٹتا نہیں ہے تو پھر صابن لگانا یا گرم پانی میں دھونا اس کو ضروری نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ دھونے والے کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ میں نے اس کو اتنا دھو لیا ہے کہ یہ پاک ہو گیا ہوگا، تو پھر وہ پاک ہو جائے گا، اگر دھبا ہٹانا مشکل ہے۔ اسی طرح کیچڑ لگ گئی، کیچڑ کا دھبا ایک دفعہ دھونے میں اگر جو ہے وہ کپڑے سے ہٹ جاتا ہے تو پھر کپڑا پاک ہو جائے گا۔ لیکن اگر جو ہے بغیر جسم والی نجاست ہے، جیسے پیشاب وغیرہ ہے، تو پھر اس صورت میں اس کو 3 دفعہ دھو کر نچوڑنا ضروری ہے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب کہ تھوڑے پانی سے دھویا جائے، لیکن اگر زیادہ پانی مسلسل اس پر بہایا جائے یا کسی نہر میں ڈال کر دھویا جا رہا ہے تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ 3 مرتبہ نچوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ دھونے والے کے ذہن میں یہ بات آ جائے، وہ سمجھ لے، اس کو یقین ہو جائے کہ نجاست اب نکل گئی ہوگی، اب ناپاک وہ کپڑا نہیں رہا ہوگا۔ اچھا، کارپیٹ وغیرہ ہے، وہ اگر ناپاک ہو جائے، ایسی موٹی چیزیں ہیں، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ تو نچوڑ نہیں سکتے، تو اس پر جو ہے اگر جسم والی نجاست لگ جاتی ہے تو وہی حکم ہے کہ جسم اس کا ہٹ جاتا ہے تو وہ پاک ہو جائے گا۔ لیکن اگر بغیر جسم والی نجاست لگ جاتی ہے تو اگر تھوڑے پانی سے دھویا جا رہا ہے تو اس صورت میں 1 مرتبہ دھو کے اس کو اتنی دیر چھوڑ دیا جائے کہ ان سے پانی ٹپکنا بند ہو جائے، پھر دوسری دفعہ دھویا جائے، پھر چھوڑا جائے، تیسری دفعہ دھویا جائے، پھر چھوڑا جائے۔
لیکن اگر زیادہ پانی بہایا جاتا ہے، پانی کی کثرت ہے، تو مسلسل پانی بہانے میں پھر اتنا ٹپکنے کا انتظار کرنے کی، ٹپکنا بند ہونے کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو ہے زیادہ پانی سے دھونے والے کے ذہن میں یہ آ جائے کہ جو بھی اس کے اندر نجاست ہوگی وہ نکل گئی ہوگی، تو پھر وہ چیز پاک ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔